اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے فضائل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جماعت میں بھیجا اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی صبح روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ٹھہر جاتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لوں، پھر اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح جانے سے کیوں ٹھہر گئے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں، پھر ان سے جا ملوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب خرچ کر دو تو بھی صبح کے وقت جانے والے ساتھیوں کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکو گے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ کے راستے میں جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ابھی رات کو چلے جائیں یا ٹھہر کر صبح جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ رات گزارو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں رات گزارنا جنت کے باغ میں رات گزارنے کی طرح ہے۔ سنن کبریٰ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بغض، ریاکاری، حسد، جلن، کینہ، تکبر سے پاک کر دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔